السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول جان وفا کی نکاح اسپیشل ایپیسوڈ نمبر 3۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ دیر کیے بنا چلتے ہیں اس اسپیشل ایپیسوڈ کی جانب۔ دامیر اور منتہا بیگم ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ہیلو۔ تبھی ایک نوجوان لڑکا ڈائننگ ایریا میں داخل ہوتا اونچی آواز میں چلا کر بولا۔ منتہا بیگم کی نظر اس پر گئی۔ وہ لڑکا دیکھنے میں بہت ڈیشنگ تھا۔ زمار، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اپنے آنے کا؟ وہ بے یقینی سے کیفیت میں خوشی سے اسے دیکھ کر بولی۔ زمار ان کے پاس آیا اور پیچھے سے ان کے گلے لگ گیا۔ ابھی آیا ہوں دادو، اگر بتا دیتا تو آپ کا یہ چہرہ دیکھ سکتا۔ زمار مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کو پیار کیا۔ ہیلو میرے ہینڈسم برو، آپ تو زیادہ ہی ہینڈسم ہوتے جا رہے ہو۔ زمار دامیر کے گلے لگ کر مسکرا کر کہنے لگا، جس پر دامیر نے سر کو خم دیا۔ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ منتہا بیگم فوراً سے اس سے بولی تھی، جس پر وہ دامیر کے ساتھ والی کرسی سنبھال گیا۔ بہت بھوک لگی ہوئی تھی مجھے، زمار مسکرا کر کہتا ساتھ ناشتہ شروع کر گیا۔ زمار دامیر سے پورے 5 سال چھوٹا ہے، لیکن دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بھی بچپن سے منتہا بیگم کے پاس تھا، اس کی تربیت بھی انہوں نے کی تھی۔ اسٹڈیز کے لیے وہ لندن چلا گیا اور آج پورے سال بعد لوٹا تھا۔ ایک اور گڈ نیوز دوں، میں اب سے یہیں رہوں گا کیونکہ میرے سارے سیمسٹرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں، بس کچھ مہینوں بعد رزلٹ آ جائے گا۔ وہ مسکرا کر منتہا بیگم کو ایک اور خوشی کی خبر سنانے لگا، جس پر وہ مسکراتی۔ تمہیں مجھے بھی ایک اور خوشی کی خبر دینی ہے، جلد ہی تمہاری بھابھی یہاں آ رہی ہیں۔ منتہا بیگم مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگیں۔ وہ حیران سا دامیر کی جانب دیکھنے لگ گیا۔ سیریسلی؟ آخر کون ہے وہ معصوم لڑکی؟ زمار مزاحیہ انداز میں دامیر کو دیکھا، مسکرا کر پوچھنے لگا۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ بس زمار کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کرسی کھسکا کر اٹھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کل ہی جانا ہے ان کے گھر، تبھی دیکھ لینا۔ وہ فوراً سے مسکرا کر زمار سے بولی، جو اس بات میں سر ہلا گیا۔ دامیر آفس میں آ کر بیٹھا، تبھی ارید اس کے پیچھے آیا۔ مبارک ہو بھائی، ارید مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دامیر نے انچان نظروں سے اسے دیکھا۔ تو شادی کے لیے مان گیا؟ ارید خوشی سے کرسی کھسکا کر اس کے پاس بیٹھتا بولا۔ دامیر سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ دادو نے تجھے بھی فون کر دیا؟ دامیر بے یقین سا اسے دیکھتا پوچھنے لگا، جس پر ارید اس بات میں سر ہلا گیا۔ دادو کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور خوشی سے نہیں، بس ان کی طبیعت کی وجہ مجبوراً حامی بھرنی پڑی۔ مجھے کیا معلوم تھا دوسرے دن ہی لڑکی ڈھونڈ لیں گی۔ دامیر چہرے پر غصہ سجائے اسے بتانے لگا۔ ارید اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ اب ایک فیصلہ کیا ہے دادو کے لیے، اسے ضرور نبھانا۔ تمہارے پاسٹ میں جو سب کچھ ہوا اس میں بھابھی کا قصور نہیں ہوگا، ارید جان کر اسے تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ دامیر نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور کیبن سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ یار تیرے کام آئے گا، سمجھ نہیں رہا تو؟ ارید ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر اس کی بات کا اثر نہ لیتا بولا، جس پر دامیر غصے سے گھورا تھا۔ دفع ہو جا یہاں سے، دامیر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ارید ہنستے ہوئے چلا گیا۔ سب ایسے ہی بیہیو کریں جیسے رشتہ پکا ہو گیا، عجیب۔ دامیر غصے سے سر پر ہاتھ رکھے خود سے بولتا لیپ ٹاپ آن کر گیا۔ دامیر گاڑی سڑک پر بے دہانی سے چلا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ارید کی باتیں گردش کر رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے کی تھی۔ اچانک کوئی وجود اس کی گاڑی سے ٹکرایا اور اس نے فوراً گاڑی روکی۔ سپیڈ تیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ وجود گاڑی سے ٹکرا کر زمین پر گرا۔ دامیر ہوش کی دنیا میں لوٹا اور گاڑی کو بریک لگا کر باہر نکلا۔ آہ! وہ درد سے کراہتے ہوئے اپنے پیر کو دیکھنے لگی۔ دامیر ہنزا کو موجود پا کر پریشان سا ہوا۔ آر یو اوکے؟ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھتا پوچھنے لگا۔ ہنزا اس کی آواز پہچانتے غصے سے اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ نہیں، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ ہاں، کیوں مجھے جگہ جگہ ٹکراتے پھرتے ہیں؟ ہنزا درد کی وجہ سے غصہ کرتی ہوئی اسے بولی۔ غلطی تمہاری تھی، تم دیکھ کر روڈ کراس کرتی۔ دامیر اسے فوراً سے قصوروار ٹھہراتے ہوئے گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھا۔ ہنزا حیرت سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ اپنی غلطی ماننا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، وہ منہ بنائے اسے بولی۔ دامیر نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کی۔ سارا لیکچر یوں ہی بیٹھے بیٹھے دینے کا ارادہ ہے کیا؟ چلو میرے ساتھ تمہیں بینڈیج کروا دوں۔ دامیر اس کی جانب ہاتھ پھیلاتے ہوئے تھوڑے نرم لہجے میں بولا۔ وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ ہنزا فوراً سے اسے جواب دیتی دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ میں تمہارے لیے کوئی غیر نہیں ہوں۔ باقی ٹھیک ہے، میں اپنے فارم ہاؤس جا رہا تھا، تم ایسی بیٹھی رہو، میں تو چلا۔
दामिर कंधे उचकाए लापरवाही से उसे जवाब देते हुए उठ खड़ा हुआ। हिंसा ने उसकी जानिब देखा। अच्छा, मैं चलती हूँ। हिंसा फौरन से उठती उसे देखकर बोली। दामिर ना चाहते हुए भी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजा गया। दामिर ने एक बार फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हिंसा खामोशी से उसका हाथ थाम गई। हाथ थामते ही वजूद में करंट सा दौड़ा। छोटे छोटे कदम उठाए वो उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा गया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल गया और गाड़ी स्टार्ट करता रोड पर चलाने लग गया। फार्म हाउस क्यों जा रही हैं? हिंसा उसे देखते हुए कुछ अजीब से अंदाज में पूछने लग गई। दामिर ने नजरें उसकी जानिब की। हिंसा उसे खुद को देखता पाकर फौरन उसकी बात का समझते सामने देखने लग गई। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, वो फौरन से शर्मिंदा हुई सी बोली। दामिर ड्राइविंग पर ध्यान देने लग गया। बहुत वक्त से वहाँ नहीं गया, सोचा आज चला जाऊँ। दामिर उसे सामने देखते संजीदगी से जवाब देने लगा, जिस पर हिंसा ने उसकी जानिब देखा। दामिर ने गाड़ी रोकी। हिंसा ने नजरें फार्म हाउस की जानिब की। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। दामिर गाड़ी से उतरकर उसकी जानिब बढ़ा और उसे ध्यान से उतार कर लड़खड़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले जाने लगा। अंदर आते ही नीचे एक रूम में मौजूद उसे लाता बेड पर बिठा गया। तुम यहीं बैठो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। दामिर फौरन से उसे कहते साथ जेब से फ़ोन निकालने लग गया। डॉक्टर को क्यों? डॉक्टर को नहीं करें, इतनी गहरी चोट नहीं है, बैंडेज कर दें, फर्स्ट एड बॉक्स तो होगा ना। हिंसा फौरन से उसे रोकते हुए कहने लगी। दामिर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। आर यू श्योर? दामिर उसे देखते हुए हैरानगी से पूछने लगा, जिस पर वह इस बात में सर हिला गई। अजीब इंसान है आप, इतनी सी चोट पर भी भला कोई डॉक्टर को बुलाता है? वो मुंह बनाए उसे देखते हुए बोली। दामिर फ़ोन वापस जेब में डालकर ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल गया। पैर आके करो। दामिर फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके पास आता उसे देखते हुए बोला। वो हैरान सी उसे देखती पैर आगे की जानिब बढ़ा गई। दामिर उसके पैर पर बहुत ही एहतियात से बैंडेज कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला, मेरी वजह से इतनी चोट आ गई। दामिर बैंडेज करते हुए थोड़े अफसोस भरे लहजे में कहने लगा। हिंसा की नज़र उसी पर जमी थी। आपको वाकई मेरी फिक्र हो रही है? हिंसा ना चाहते हुए भी अपने लबों पर यह बात ले आई थी। दामिर ने सर उठाकर उसे देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वजह से तुम्हें चोट आई इसलिए मैंने बैंडेज की। दामिर फ़ौरन से उठकर खड़ा होता स्पॉट लहजे में कहने लगा। हिंसा के लबों की मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। आप जैसे इंसान से इसी किस्म की तवक्को की जा सकती है, हिंसा सर्द लहजे में कहते साथ गुस्से से उठने लगी। आह! उस तरह अचानक उठने पर उसे तकलीफ हुई। वो दर्द से कराहती दामिर ने खफकी से उसे देखा। आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग ठीक है बेवकूफ़? दामिर गुस्से से उसे वापस बिठाता सख्त तरीन लहजे में बोला, जिस पर वो झींप सी गई। एक बात बताओ, तुम शाम के 5 बजे उस सड़क पर क्या कर रही थी? दामिर उसे बिठाते हुए कुर्सी खिसकाकर बैठता पूछने लगा। वो ऑफ मिल गया था, मुझे सोचा घर जाने से पहले आज कोई नया ड्रेस ले लूँ। पे भी मिली, लेकिन शायद ये होना किस्मत में था। हिंसा उसे उदास लहजे में पैर को देखते हुए बताने लगी। दामिर को वो उस वक्त दुनिया की सबसे मासूम लड़की लगी थी। एक बात पूछूं? हिंसा उसे देखते हुए इजाज़त मांगते पूछने लगी। दामिर ने सर को खम दिया। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? हिंसा जब से उसके घर आई थी वो तब से उसके मुतालिक सोच रही थी। बिलाखिर उसने पूछ ही लिया। दामिर के चेहरे पर एकदम सख्ती दर आई। तुम ये सब जानने का कोई हक नहीं रखती हो। मगर मुझे तो। हिंसा अपनी वजाहत में कुछ बोलने लगी थी, तभी दामिर ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। दामिर फ़ौरन से उसे सर्द मोहरी से बोलता कमरे से बाहर चला गया। ये अजीब आदमी है, पहली बात ये मुझे फार्म हाउस की लाया मेरी बेइज्जती करने के लिए। हिंसा मुंह बसूर कर उसे ज़्यादा देखकर खुद से बोलती नजरें कमरे में दौड़ाने लगी। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद दामिर वापस उस कमरे में आया। मेरा काम हो गया, क्या तुम्हारा पैर अब बेहतर है? दामिर उसे संजीदा लहजे में देखते हुए एक नज़र पैर पर डालता कहने लगा। मुझे घर जाना है। हिंसा उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली। दामिर उसे देखने लगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? दामिर थोड़ा रूड अंदाज में फिर से बोझ से बोला। हिंसा बमुश्किल उठती छोटे छोटे कदम उठाए बाहर की जानिब बढ़ने लगी। दामिर उसे ज़्यादा देखने लग गया और खामोशी से उसके पीछे चला गया। दामिर ने गाड़ी उसके घर के बाहर रोकी और वह बगैर उसे कुछ बोले गाड़ी से उतरने लगी। ध्यान से। दामिर उसे उतरता देखकर लहजे में फिक्र सजाए कहने लगा। हिंसा ने मुड़कर गुस्से से उसे देखा। मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। हिंसा सर्द लहजे में उसे सुर्ख आंखों से देखते हुए जवाब देती बेल बजाने लगी। इंतहाई कोई बदतमीज़ लड़की हो, मैं ही पागल था जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आ गया। वो गुस्से से उसे देखते सख्ती से बोलता गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। वो मुंह बसूरे उसे जाता देखने लग गई। बदतमीज़ भी देखो कह कौन रहा है। हिंसा उसके जाते ही मुंह बिगाड़े बोली। तभी दरवाज़ा खुला और महरीन मोहतरमा की नज़र उस पर गई। वो लड़खड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हुई।
کیا ہوا ہے تمہیں؟ مہرین محترمہ اسے اس طرح چلتا دیکھ کر پوچھنے لگ گئی۔ ہنسا صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ممانی، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہنسا صوفے پر بیٹھے اپنی ٹانگ سیدھی کرتی کہنے لگی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ یہ بینڈیج کیسے ہوا؟ مہرین محترمہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ نعمانی، میرا ایکسیڈنٹ اتفاقاً تعمیر کی گاڑی سے ہو گیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے کر بینڈیج کیا، پھر گھر چھوڑ دیا۔ ہنسا سچ بتاتے ہوئے شرمندہ سی نظریں جھکا کر بولی۔ مہرین محترمہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تعمیر تمہیں اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس لے گیا؟ حیرت ہے بھائی۔ مہرین محترمہ بے یقینی سی کی کیفیت میں اسے دیکھتی بولی، جس پر وہ بس خاموش رہی۔ خیر جاؤ اندر آرام کر لو، کھانا آج میں خود دیکھ لوں گی، مہرین محترمہ کہتے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ بمشکل چلتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل ہنسا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کی اتنی فکر کیوں کر رہا تھا، تھی ہی کون وہ میری؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نظریں سڑک پر مرکوز الجھے ہوئے لہجے میں خود سے پوچھنے لگ گیا، آخر ایسا کیا ہے اس میں کہ میں خود بخود اس کی جانب کھینچا چلا جاتا ہوں؟ کیا آج تک کبھی کسی لڑکی کو کار میں بیٹھنے کی آفر کی ہے میں نے؟ نہیں۔ اور پھر اسے کیوں؟ تعمیر گاڑی کو موڑتے ہوئے ایک اور سوال خود سے کرنے لگ گیا۔ اور دیکھو کتنی بدتمیز لڑکی ہے، جب سے ملی ہے میرا نقصان ہی کیا ہے، دعا کرتا ہوں اب میرا سامنا نہ اس سے۔ وہ گاڑی آفس کے باہر روکتا، اس میں سے نکل کر دل میں کہتے ہوئے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالتا مغرور چال چلتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شکر ہے تعمیر تم آ گئے، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اور عید فوراً اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تعمیر سر کو خم دے گیا۔ کیبن میں کرتے ہیں۔ تعمیر اپنے کیبن کی جانب اشارہ کرتا اسے ایک نظر سب ورکرز پر ڈال کر وہ اندر بڑھ گیا۔ تعمیر دیکھو، اگر ہم اس کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں نا تو ہمیں کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ اور عید اسے لیپ ٹاپ پر دکھاتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ میں ابھی کسی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا عید، ابھی میں کوئی ایسا پروجیکٹ بنانا چاہتا ہوں کہ ہر فرنچائز، ہر کمپنی کا آنر حیران ہو کر رہ جائے، اس لیے مجھے وہ کام کرنے دو، ہم اس کے بعد اس متعلق کچھ سوچیں گے۔ تعمیر فوراً اس سے عید کو سمجھاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ آن کر گیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ تمہیں جیسے ٹھیک لگے، عید کہتے ساتھ اس کے کیبن سے چلا گیا۔ تعمیر ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ سہیل صاحب آفس سے آتے ہی پانی پینے لگ گئے۔ مہرین محترمہ نے انہیں فوراً ہنسا کا بتایا۔ پانی پی کر گلاس میز پر رکھتے پریشان سے ہنسا کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں آ جاؤں بیٹا؟ سہیل صاحب شفقت بھرے لہجے میں ہنسا سے اجازت مانگنے لگ گئے۔ آ جائے ماموں۔ وہ فوراً سے انہیں دیکھ کر اٹھتی بولی، وہ مسکرا کر اندر داخل ہوئے۔ ہنسا بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا گئی۔ یہ کیسے ہوا ہنسا بچے؟ وہ پریشان سے ایک نظر پیر پر ڈالتے پوچھنے لگے، جس پر ہنسا نے انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہے ماموں۔ ہنسا فوراً سے انہیں مسکرا کر جواب دینے لگی۔ سہیل صاحب اسے دیکھنے لگ گئے۔ دھیان سے روڈ کراس کیا کرو بیٹا، اگر زیادہ چوٹ آ جاتی تو؟ سہیل صاحب کے لہجے میں فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ ہنسا بس مسکرا سکی۔ اچھا ہنسا بچے، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، سہیل صاحب مدعے کی بات پر آتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ ہنسا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کیسی بات ماموں؟ سہیل صاحب کو سنجیدہ پا کر پریشان سے پوچھنے لگ گئی۔ ہنسا بیٹا، آپ میری ذمہ داری ہو، ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے آپ کے لیے، اگر آپ ہاں کر دیں تو آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کی عمر بھی ہے۔ سہیل صاحب سنجیدگی سے ہنسا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ ان کی بات پر اسے دھچکا لگا۔ میرے لیے رشتہ کس کا ماموں؟ وہ پریشان سے سہیل صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بیٹا تعمیر کا، منتہا محترمہ چاہتی ہیں آپ ان کے تعمیر کی دلہن بنیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً سے اسے آیا وہ پرپوزل بتانے لگے۔ ہنسا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماموں، کیا آپ کو تعمیر اچھے لگتے ہیں؟ وہ خوش گلہ اس معصومیت سے ان سے پوچھنے لگی، جس پر سہیل صاحب اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ تمہیں خوش رکھے گا، یقین کر، سہیل صاحب اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، جس پر وہ چند منٹ انہیں دیکھتی رہی۔ تم کچھ وقت سوچ لو، پھر جب مجھے جواب دے دینا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ سہیل صاحب اسے پریشان دیکھ کر اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہتے ساتھ کمرے سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تعمیر ابراہیم شاہ، وہ ایک زندہ لاش کے برابر ہے، میں ایسے انسان کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزاروں گی؟ وہ سوچتے ہوئے پریشان سی ہوتی خود سے بولی اور سر جھٹک گئی۔ کچھ دیر بعد سب مل کر ڈائننگ ٹیبل پر موجود رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ کل ماں آنا چاہ رہی ہیں، مہرین محترمہ ایک نظر ہنسا پر ڈالتے ہوئے سہیل صاحب کو اطلاع دینے لگی۔ ضرور بلاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مہرین محترمہ نے ہنسا پر نظر ڈالی۔ آپ نے بات کر لی ہنسا سے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ نہ ہو میری ماں کی بے عزتی ہو جائے۔ وہ تھوڑے سرد لہجے میں ہنسا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ سہیل صاحب نے ہنسا کی طرف دیکھا۔ ہنسا بیٹا، سب کے سامنے ہی اپنا جواب دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
سہیل صاحب مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں اس سے کہنے لگے۔ اسے یکدم کھانسی ہوئی تھی۔ ماموں اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہنسا نظریں جھکائے ٹھہر کر دھیمے لہجے میں جواب دینے لگی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ حریرہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جو میں سمجھ رہی ہوں وہی بات ہے نا؟ حریرہ سہیل صاحب اور مہرین محترمہ پر باری باری نظر ڈال کر پوچھنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ حریرہ مسکرا دی۔ وہ نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی تبھی حریرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ہنسا نے گہرا سانس لیا۔ تم تو بہت چھپی رستم نکلی ہاں؟ حریرہ اسے دیکھتے ہوئے تنگ کرتی بولی۔ ہنسا نے غصے سے اسے دیکھا۔ اپنی خوشی کے لیے ہاں نہیں کیا میں نے، صرف ماموں اور ممانی کے لیے کیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے حریرہ کو جواب دیتے ساتھ صبح آفس کے لیے کپڑے دیکھنے لگ گئی۔ میں نہیں مانتی، کہیں نہ کہیں تمہاری رضامندی بھی تھی، ورنہ اس عمر میں کوئی زبردستی نہیں کرتا ہنسا۔ حریرہ بیڈ پر بیٹھتی اسے جان کر بولنے لگی۔ ہنسا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ہو گیا تمہارا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگی۔ حریرہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ اف یار، ادھر تو آ کر بیٹھو میرے پاس، کچھ ہی دن کے مہمان ہو تم، پھر تم دامیر بھائی کے گھر چلی جاؤ گی۔ حریرہ اسے آج مکمل طور پر زچ کرنے کی قسم کھائے بیٹھی تھی جب تکیہ اٹھا کر ہنسا نے اسے مارا۔ دامیر کے متعلق بات کرنی ہے تو کمرے سے نکل جاؤ تم۔ ہنسا غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر حریرہ قہقہہ لگا کر ہنسی۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگ گئی، جس پر ہنسا اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اگلے دن جب وہ آفس سے واپس آئی تو ٹی وی لاؤنج میں قہقہوں اور باتوں کی آوازیں سنی۔ وہ سمجھ گئی کہ منتہا بیگم تشریف لائی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ہنسا نے مسکرا کر ان سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ منتہا بیگم اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے جواب دینے لگی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئے اور منتہا بیگم سہیل اور مہرین میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتی ہوں، بس سادگی سے اس جمعے کو نکاح کرتے ہیں اور میں اپنی ہنسا کو گھر لے جاؤں گی۔ منتہا بیگم فیصلہ سنانے والے انداز میں دونوں سے بولی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیکن ماں، ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے اس کی شادی، اس بچی کی بھی دیکھے ہوں گے، آپ سادگی سے کہہ رہی ہیں۔ مہرین محترمہ فوراً سے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، دامیر کو یہ سب پسند نہیں ہے، سادگی سے نکاح کر کے ولیمہ کر لیں گے۔ منتہا بیگم فوراً سے مہرین محترمہ سے بولی، جس پر وہ خاموش رہیں۔ یہ بہت اچھا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سہیل صاحب فوراً سے منتہا بیگم کی بات پر حامی بھرتے ہوئے کہنے لگے۔ تو پھر طے ہوا، اس جمعے کو نکاح ہوگا، جوڑا میں اس کا پرسوں بھجوا دوں گی۔ منتہا بیگم ہنسا کو آتا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی۔ ہنسا کے بڑھتے قدم رک گئے۔ میرے پاس آ کر بیٹھو ہنسا بچے، وہ مسکرا کر ہنسا سے کہنے لگی۔ وہ ان کی آواز پر ان کی جانب بڑھی اور سامنے والی کرسی پر ایک انجان لڑکی کو موجود پایا۔ یہ تمہارا دیور ہے، یہی سمجھ لو۔ وہ مسکراتے ہوئے ہنسا کو اسے دیکھتا پا کر فوراً سے بولی۔ وہ شرمندہ سے سر جھٹک گئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ زمار بے تکلفی سے اسے دیکھتا مسکرا کر سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ ہنسا مسکرا کر اسے جواب دینے لگی اور نظریں جھکا گئی۔ اسی طرح باتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر کھانا کھا کر منتہا بیگم اور زمار چلے گئے۔ ہنسا بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ہر چیز اس قدر جلدی ہو رہی تھی، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس جمعے اتنی بھی کیا جلدی تھی، وہ سوچتے ہوئے مایوسی سے کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اور خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بھائی آپ کی چوائس بہت ہی اچھی ہے، زمار خاموشی توڑتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ دامیر نظروں کا تعاقب اس کی جانب کر گیا۔ کیا مطلب؟ دامیر ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ارے بھابھی کی بات کر رہا ہوں، آپ کا اس جمعے کو نکاح ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے خبر دینے لگا۔ دامیر بے یقینی سی کیفیت میں منتہا بیگم کو دیکھنے لگا۔ اس جمعے دادو؟ وہ انہیں حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تمہارا موڈ چینج ہوتے پتہ تھوڑی لگتا ہے، اسی لیے، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دامیر نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ لڑکی کی فیملی رضامند ہے؟ دامیر پانی پینے کے بعد ان سے ایک اور سوال پوچھنے لگا۔ ظاہری سی بات ہے دامیر، ان کی رضامندی پر اس جمعے نکاح رکھا ہے۔ وہ فوراً سے اس کے فضول سے سوال کا جواب دینے لگ گئی۔ دامیر کھانا چھوڑ کر اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ زمار اور منتہا بیگم اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ کیا ہوا بھائی کو دادو، یہ رضامند نہیں ہے کیا؟ زمار دامیر کو اس طرح اٹھتا جاتا دیکھ کر کہنے لگے، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ صرف میری خاطر کر رہا ہے وہ شادی۔ منتہا بیگم اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگی، جس پر وہ خاموش ہو گیا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ دامیر اپنے کمرے میں لیٹا نظریں دیوار پر جمائے ہوئے تھا۔ تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو، میرا نہ صحیح ان دونوں معصوم بچوں کا ہی خیال کر لو۔ ابراہیم غصے سے چیختے ہوئے ثانیہ محترمہ سے بولے۔ چیخو مت،
میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں. سنا، مجھے آج تم سے آزادی چاہیے. ثانیہ محترمہ ان سے بھی تیز آواز اختیار کیے چلا کر بولی. وہ 10 سال کا بچہ ان دونوں کے بیچ کھڑا سن کر لڑائی دیکھ رہا تھا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ بالکل ہی، ابراہیم صاحب کہتے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے. دماغ اب درست ہوا ہے میرا. مجھے تم جیسے انسان کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی رہنا برداشت نہیں اب. ثانیہ محترمہ غصے سے بولتی ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی اور وہ بچہ ایک نظر اپنے والد کو جاتا دیکھتا اپنی ماں پر ڈال گیا. دامیر ہوش کی دنیا میں لوٹا. اس کی آنکھوں میں اس وقت خوف سا چھپا ہوا تھا. اس جمعے کو آپ کا نکاح ہے. زمار کے کہے گئے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے. اس نے آنکھیں موند لیں. کیا وہ لڑکی بھی موم کی طرح ہوگی؟ دامیر کے دماغ میں اچانک یہ سوال آیا. اس نے ایک گہرا سانس لیا. اسے اس وقت نیند کی شدید ضرورت تھی. سائڈ ڈرا سے سلیپنگ پلز باہر نکال کر اس میں سے 2 گولیاں کھاتا پانی پیتا حلق میں اتار گیا تھا. فون کی چیخنے پر اس کی آنکھ کھلی تھی. نیند کی گولیاں لینے کی وجہ سے وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا. صبح صبح ورید کا نمبر دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا آفس میں کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے. میرے بھائی مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو. ورید خوشی سے دامیر کو مبارکباد دینے لگ گیا. دامیر ماتھے پر بل لیے موبائل پر ایک نظر ڈال گیا. تم ٹھیک تو ہو نا ورید؟ دامیر پریشان سا واپس فون کان سے لگائے پوچھنے لگا. اس جمعے نکاح ہے میرے بھائی کا. خوشی کی کوئی انتہا نہیں. بہت چھپا رستم نکلا تو. وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی خوشی کی وجہ بتانے لگا. اس کے لیے اتنی صبح کال کی ہے؟ دامیر کے لہجے میں اچانک سختی سی در آئی. ورید پریشان ہوا. کیوں، کیا تم خوش نہیں ہو؟ ورید اس کے غصے پر اچانک سے پوچھنے لگ گیا. ورید میں نے صرف دادی کے کہنے پر حامی بھری ہے. فون رکھو تم. دامیر اسے کہتے ساتھ فون بند کر گیا اور ورید فون کو خفکی سے دیکھنے لگ گیا. وہ فون پر وقت دیکھتا سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا گیا. کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر تیار سا بھاری قدم اٹھائے نیچے کی جانب بڑھ گیا. ہنزا ناشتہ تیار کرتی چادر پہننے لگی. تبھی سہیل صاحب اور مہرین محترمہ باہر آئے اور اسے دیکھا. کہاں جا رہی ہو؟ مہرین محترمہ فوراً سے پوچھنے لگے، جس پر ہنزا نے انہیں دیکھا. ممانی آفس جا رہی ہوں. وہ فوراً سے انہیں جواب دیتی بیگ اٹھانے لگی. ہوش میں ہو تم؟ پرسوں تمہارا نکاح ہے، کوئی آفس نہیں جانا. منع کر دو آفس والوں کو. مہرین محترمہ فوراً سے اسے ٹوکتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ سہیل صاحب کو دیکھنے لگ گئی. تمہاری ممانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسے اب باہر جانا ٹھیک نہیں ہے. سہیل صاحب دھیمے لہجے میں اسے پیار سے سمجھانے لگ گئے، جس پر وہ لب بھینچ کر خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی. ہنسا کمرے میں آتے ہی سائڈ ٹیبل پر لگی اپنے ماں باپ کی تصویر کو تکنے لگی. اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی. مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے میری زندگی میں، لیکن آپ کی بیٹی ایک نیا قدم اٹھانے جا رہی ہے ماں اور ابا. وہ نم آنکھوں سے تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی اور سینے سے لگا گئی. دامیر آفس میں آیا. بغیر کسی سے کوئی بات کیے وہ خاموشی سے اپنے کیبن میں چلا گیا. اسے نہیں معلوم تھا وہ ایسا کیوں بیہیو کر رہا ہے. آپ جیسے انسان سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اچانک دامیر کے ذہن میں ہنسا کے کہے گئے الفاظ گونجے. وہ پریشان ہوا. یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دامیر اچانک سے خود سے پوچھنے لگ گیا. اف دامیر، وہ لڑکی ان 4-5 دنوں میں تمہیں اتنی ملی ہے نا، شاید یہی وجہ ہے. فوکس آن ورک. وہ خود کو تسلی بخشتے ہوئے فوراً سے کہنے لگ گیا اور کام کرنے لگ گیا. مجھے کہہ رہی تھی خود تو پوری پاگل ہے. دامیر اس کی کہی بات کے متعلق اسے بولتا ساتھ ساتھ فائلز دیکھتا رہا. تبھی ورید کیبن میں داخل ہوا. ورید کے چہرے پر سنجیدگی نمودار تھی. دامیر دیکھ لو یہ. ورید اس کے سامنے فائل رکھتے ہوئے کہنے لگا. دامیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. تمہیں کیا ہوا ہے؟ دامیر اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا. ورید نفی میں سر ہلا گیا. صبح کے روڈ بیہیویئر کے لیے ایکسکیوز کرتا ہوں یار، بس موڈ بہت آف تھا. دامیر فوراً سے اس کے ساتھ اپنے اس طرح کا موڈ دیکھ کر کہنے لگ گیا. ورید نے اسے دیکھا. اگر تم دادوں کو کہنے پر کر رہے ہو تو مت کرو. اس بیچاری لڑکی کی زندگی برباد ہوگی دامیر. ورید سب بھی سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگا. دامیر اسے دیکھنے لگ گیا. اب ڈیٹ فکس ہو چکی ہے اور یقیناً لڑکی کو میرے متعلق پتہ ہوگا، تبھی حامی بھری ورنہ نہ بھرتی. دامیر فوراً سے ورید کی بات اسے کہنے لگا. وہ خاموش ہو گیا اور کیبن سے چلا گیا. 1.5 دن بہت تیزی سے گزرا تھا اور آج دونوں کا نکاح تھا. یہ آج تم نے پہننا ہے، جلدی سے تیار ہونا شروع ہو، 4 بجے نہ آ جائیں گے. مہرین محترمہ فوراً سے ہنسا کے کمرے میں آتی ڈریس رکھ کر کہنے لگی. ہنسا کی نظر اس ڈریس پر گئی. گلابی کلر کا بہت ہی خوبصورت فراک. وہ کچھ پل اس ڈریس کو دیکھتی رہی. کیا میری زندگی بھی اس قدر کی رنگین ہوگی یا نہیں؟ ہنسا نم آنکھوں سے اس ڈریس کو دیکھتی دل میں سوال کرنے لگ گئی. دامیر ابراہیم شاہ کو اس کی زندگی میں آئے ہفتہ ہوا تھا اور وہ اس کا عمر بھر کا ساتھی بننے والا تھا.
یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ کچھ دیر میں وہ اس ڈریس میں ملبوس لائٹ سا میک اپ بے دلی سے خود کرتی وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھنے لگ گئی۔ لائٹ سے میک اپ میں اور جیولری میں ملبوس وہ بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ تبھی حریرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سفید کلر کا خوبصورت فراک زیب تن کیے جس پر گولڈن نفیس سا کام ہوا، لائٹ سے میک اپ میں بالوں کو کھولے ہوئے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہنزا تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، حریرہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی۔ ہنزا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ دامیر وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑھی ہوئی بیئرڈ چہرہ بغیر تاثر کے وہ خود پر پرفیوم چھڑکتا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں منتہا بیگم، زماد اور ارید تیار تھے۔ وہ اسے آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ زمار نے گاڑی ڈرائیو کی۔ وہ سنجیدگی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا روڈ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ہنزا کے گھر کے باہر رکی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اس نے ایک نظر منتہا بیگم پر ڈالی اور چاروں خاموشی سے گاڑی سے اتر آئے۔ ان کے استقبال میں سہیل صاحب اور مہرین محترمہ وہاں موجود تھے۔ وہ ان سے ملتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ارید کی نظر حریرہ پر گئی تو اس پر جم سی گئی۔ السلام علیکم۔ حریرہ مسکراتے ہوئے دامیر کو سلام کرنے لگی۔ اس نے بس سر کو خم دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا نکاح انتہائی بیوقوف لڑکی سے ہونے جا رہا ہے۔ خاموشی سے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر باتیں وغیرہ کرنے کے بعد نکاح شروع کیا گیا۔ مولوی صاحب پہلے کمرے میں گئے۔ ہنزا احمد ولد احمد، آپ کا نکاح دامیر ابراہیم شاہ ولد ابراہیم شاہ حق مہر 5 تولے سونا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ہنزا کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی رضامندی جاننی چاہی۔ قبول ہے، وہ کانپتے لبوں سے بھیگی آنکھیں لیے بولی، جس پر وہ سب مسکرا دیے۔ مولوی نے 2 بار پھر اس سے پوچھا اور اس نے تب بھی یہی جواب دیا۔ ہنزا سے پوچھنے کے بعد وہ باہر آئے اور دامیر کے پاس آ کر بیٹھے۔ دامیر ابراہیم شاہ ولد ابراہیم شاہ، آپ کا نکاح ہنزا احمد ولد احمد سے حق مہر 5 تولے سونا کیا کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب اسے دیکھتے ہوئے اب اس کی رضامندی پوچھنے لگے۔ قبول ہے۔ 2 پل خاموشی اختیار کی۔ اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ مولوی صاحب نے 2 بار مزید اس سے پوچھا۔ اس سے یہی قبول ہے میں جواب دیا، اور اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم بن گئے تھے۔ نکاح کے بعد مہرین محترمہ اور حریرہ ہنزا کو باہر لائیں اور دامیر کے ساتھ موجود خالی جگہ پر بٹھا دیا۔ اس کے ہمراہ بیٹھتے ہی ہنزا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ حریرہ اسے بٹھاتے ہی پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظر ارید پر گئی جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں سامنے کر گئی۔ ہیلو۔ ارید اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا اسے کہنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں آپ کو جانتی ہوں؟ حریرہ فوراً سے پوچھنے لگ گئی۔ ارید نفی میں سر ہلا گیا۔ پھر اتنے فری کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ میں دامیر کا بیسٹ فرینڈ ارید ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بولا، جس پر حریرہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس بات میں سر ہلا کر سامنے دیکھنے لگ گئی۔ ارید بھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد منتہا بیگم کی نظر دامیر کے چہرے پر گئی جو بیزار ہوا بیٹھا تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، ولیمے پر ملاقات ہوتی ہے۔ منتہا بیگم فوراً سے اٹھتی کہنے لگیں، جس پر مہرین محترمہ اس بات میں سر ہلا گئیں۔ ہنزا باری باری سب سے روتے ہوئے ملنے لگی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میری بچی۔ سہیل صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگ گئے۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ ڈرائیور کو بعد میں گاڑی لانے کے لیے فون کیا گیا۔ ہنزا اور دامیر علیحدہ گاڑی میں گئے۔ منتہا بیگم، ارید اور زمار علیحدہ گاڑی میں گئے۔ ان سب کے جاتے ہی وہ لوگ واپس گھر کے اندر چل دیے۔ گاڑی شاہ مینشن کے باہر رکی اور فوراً گیٹ کھلا۔ دامیر نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور گاڑی سے باہر نکل کر اس کی جانب بڑھا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولتا وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اپنا فراک سنبھالتی وہ گاڑی سے اترے 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک قدم لڑکھڑا گئے۔ دامیر اسے دیکھنے کے لیے مڑا۔ اسے گرتا پا کر دامیر فوراً اس طرف بڑھا اور اسے سنبھالا۔ دامیر کے اس قدر قریب آنے پر ہنزا کی تو مانو جان پر بن گئی تھی۔ دامیر بغیر کچھ بولے اسے اپنی باہوں میں بھر کر گھونگھٹ میں آنکھیں حیرانگی سے پھیلا گئی۔ میں چل لوں گی، ہنزا کانپتے ہوئے لبوں سے بہت ہی آہستہ سے اسے کہنے لگ گئی۔ دامیر نے اس کے گھونگھٹ کو دیکھا اور اس کی بات کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے اتارتا وہ دروازہ بند کر گیا۔ اب گھونگھٹ ہٹا سکتی ہو، دامیر اپنی واچ اتارتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ہنزا نے گھونگھٹ اٹھا کر سر پر کیا۔ دامیر کی نظر اس پر گئی۔ کچھ پل کے لیے نظریں اسی پر مرکوز رہی تھیں۔ دامیر نے آج تک اسے سادگی میں دیکھا تھا، لیکن آج اسے تیار دیکھ کر وہ اسے نظریں نہ ہٹانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ دامیر ہوش میں آتا بغیر کچھ بولے خاموشی سے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ منتہا بیگم، زمار اور ارید بھی پہنچ گئے تھے۔ دامیر صاحب کہاں ہیں؟ منتہا بیگم ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔
وہ تو اپنی دلہن کو لیتے کمرے میں چلے گئے، ملازم مسکرا کر بتانے لگا، جس پر منتہا بیگم کو تسلی ہوئی۔ عرید اجازت مانگتا وہاں سے چلا گیا۔ زمار اور منتہا بیگم بھی اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دامیر فریش ہو کر باہر آیا تو وہ بیڈ پر اسی جوڑے میں ملبوس کنفیوز سی نظریں ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ چینج کر لو، دامیر اسپاٹ انداز میں اسے دیکھتا کہنے لگا۔ ہنزا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چینج؟ وہ پریشان نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دامیر اس کے قریب آیا۔ سنائی نہیں دیتا؟ ہاں، تمہیں شاید کسی نے نہ بتایا ہو، مگر میں نے شادی صرف اور صرف اپنی دادی کے کہنے پر کی ہے، اور تم انہی کی وجہ سے یہاں موجود ہو۔ دامیر سخت لہجے میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے بتانے لگا۔ اس کے الفاظ سن کر ہنزا کو بے حد تکلیف سی ہوئی تھی۔ تو آپ کی رضامندی شامل نہیں تھی؟ وہ بھیگی ہوئی آواز میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھ کر دامیر اپنا چہرہ دوسری طرف کر گیا۔ نہیں۔ دامیر دوسری طرف دیکھتے ہوئے اسے جواب دینے لگ گیا۔ آپ جیسے انسان سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے دامیر ابراہیم شاہ۔ آپ کے لیے ناپسندیدگی مزید بڑھ گئی۔ ہنزا سخت لہجے میں غصے سے اٹھ کر اسے کہتی اپنا فراک سنبھال کر باتھ روم کا رخ کر گئی۔ دامیر اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ جی ریڈرز، نیکسٹ میں کیا ہونے والا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور سب اپنی رائے دیں۔ ایپیسوڈ کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔